اب کسی نے سوال کیا ہے کہ دل کو کیسے پاک اور صاف رکھا جائے؟ اصل میں ایسا ہے کہ آپ کسی چیز کو پاک و صاف رکھنے کے جو طریقے ہیں اس کو خوب جانتے ہیں. جتنی چیزیں جن کی ناپاکی لوگ جانتے ہیں اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں. کپڑا کیسے ناپاک ہوتا ہے پتا چلا اس کو پاک کرنے کے لیے فلاں صابن چاہیے، فلاں پاؤڈر چاہیے. بدن کیسے خراب ہوتا ہے، کیسے ناپاک، اس کو پاک کرنے کے لیے. تو ظاہر کو جسم کو پاک کرنے کے طریقے مختلف ہیں، عام ہیں. لوگ نہاتے دھوتے مختلف صابن کو شامل. کیوں؟ جسم کی پاکی لوگ سمجھتے ہیں، جسم کی بیماری سمجھتے ہیں، پاک کرنے کا طریقہ ہی بتا دیتے ہیں. مگر دل ایک ایسی چیز ہے جس کی نجاست، جس کی بیماری کوئی سمجھتا ہی نہیں. بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیے، جناب میرا دل نزش ہو گیا، اس کو آپ پاک کر دیجئے. تو کہ بھئی یہ ہمارا کام ہے نہیں، ہم آپ کے دل کو پاک کرنے. دل خراب کیسے ہوا، کن خیالات کی وجہ سے خراب ہوا، کیسے خراب ہوا، یہ ہمیں اس کا علم نہیں. تو ہم اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اب ہم کو خود سوچنا پڑے گا دل خراب کیسے ہوتا ہے. اور جب دل خراب ہونے کی چیز ہم سمجھ لیں گے تو اس کو پاک کرنے کا بھی طریقہ، پھر وہ کیسے پاک کیا جائے گا، کیسے پاک کیا جائے گا، یہ بھی ہم کو اس سے سبق ہم کو مل جائے گا. مگر تو یاد کریں دل ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے کفر سے، شرک سے، غیبت سے، حسد سے، خدا کی نافرمانی سے، رسول کی نافرمانی سے، اسلام کے خلاف چلنے سے. یہ سب دل کو ناپاک کرنے والی چیزیں ہیں. تو اب پاک کیسے ہوگا؟ خدا کی فرما برداری سے، رسول کی اطاعت سے. جو چیز ناپاک، نبی آئے ہی تھے اسی لیے کہ آپ کے ناپاک دل کو پاک کریں. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ میرا رسول ہے جو ان کے دل کو ستھرا کرتا ہے. ستھرا تو مگر ان کے پاک کرنے کا انداز تھوڑی یہ نہیں تھا. وہ بیماری کو بھی جانتے تھے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ بھی جانتے تھے. کبھی نظر ڈال دی تو پاک کر دیا، کبھی ہاتھ رکھ دیا تو پاک کر دیا، دو چار جملے ارشاد فرما دیے پاک کر دیا. کبھی انہی کو محبت سے کسی نے دیکھ لیا تو پاک ہو گیا. سبحان اللہ. وہ پاک ہو گیا. تو اس میں وہ پاک کرنے کا طریقہ. اور آپ دیکھتے ہیں یہاں پر بھی آپ پاک کرنے کے لیے صابن، پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے ایک اچھی چیز ہے. مگر تنہا صابن پر آپ بھروسہ نہیں کرتے. پانی پہ کپڑے پہ لگاتے ہیں، پانی میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد خالی صابن میں ڈال دینے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا، بلکہ کپڑے کو اس میں نچوڑنا بھی ہوتا ہے، رکھنا بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے ملنا بھی ہوتا ہے. تو پاک کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک ہاتھ بھی ہو جو اس کو نچوڑے، جو اس کو مسلے. اس کے بعد جو نجاست ہے وہ نکل جاتی ہے، طہارت رہ جاتی ہے. تو پاک کرنے کے لیے سرکار کا رسول ان کو ستھرا کرتے ہیں. یعنی تمہارا دل جو ہے وہ اگر ناپاک ہے تو اس کو رسول کے حوالے کر دو، ان کے ہاتھوں میں دے دو.
وہ پاک کر دیں گے. اور حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو اور اپنے کو ان کے حوالے کر دو. وہ انشاءاللہ ایک ہی نظر میں پاک کر دیں گے. پاک کرنے کے ان کے بہت طریقے ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے پاک کرنے کو پھیلا رکھا ہے. یہ سارے اولیاء کرام ان کے نائب ہیں. ادھر اشارہ ہوا، جس آستانے سے اشارہ ہوا، حکم ہوا رسول کا، وہاں کے جو بزرگ ہیں ادھر نظر ڈالیں گے اور وہ چیز پاک ہو جائے گی. پاک ہونے کے لیے عمل میں جانا پڑے گا، پاک لوگوں سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا، پاک اعمال کو انجام دینا پڑے گا. ارے آپ کے لیے پاک ہونے کے کیا، جسمانی طور پر دیکھیے 5 وقت کی نماز، 5 وقت کا وضو، یہ پاک کرنے ہی کے لیے تو ہے. کس طرح سے آپ ایک انسان جو 5 وقت وضو کرتا ہو اور 5 وقت نماز پڑھتا ہو، ہم دعوے سے کر سکتے ہیں کہ وہ ایک وقت سے دوسرے وقت تک ناپاک رہ ہی نہیں سکتا. جو اس نے اپنا معمول بنا لیا ہے تو وہ رہ ہی نہیں سکتا. تو اسلام تو خود ہی یہ درس دیتا ہے، پاکی کا درس دیتا ہے، پاکی کے طریقے بتاتا ہے. اور وہ خوش نصیبی ہے جو زیادہ تر باوضو رہنا پسند کرنا ہی چاہیے. باوضو رہتے ہیں، ہر وقت پاک رہتے ہیں، ہر وقت صاف رہتے ہیں، اور جس وقت باوضو وہ سوتے ہیں تو ان کی روح عرش مولا کی سیر کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو عزیزان ملت، حضرت نے ہمیں یہ فرمایا کہ ہمیں کما حقہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں اپنی اس زندگی کو لگا دینا چاہیے. تو اللہ پاک اس وفاداری کا یہ صدقہ ہوگا کہ خدا ہمارے دل کو منور و مجلہ فرما دے گا، ہمارے دل کو صاف فرما دے گا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ تعالیٰ مرقدہ نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہوئے فرمایا، عرض کیا ہے کہ دل دے، دل دے، دل کو جان، جاں کو نور دے. دل دے، دل کو جان، جاں کو نور دے. اے جہانے جان والے جانے جہاں، اے جہانے جان والے جانے جہاں. یعنی اے ہمارے پروردگار، اگر تو نے ہمیں یہ دل دیا ہے تو اس دل کو حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا بنا. اگر تو نے ہمیں یہ دل عطا فرمایا ہے تو اس دل کو اس لائق بنا کہ یہ دل کیا جائز ہے اور کیا ناجائز یہ سمجھ سکے. اے ہمارے وحدہ لا شریک، اگر تو نے ہمیں یہ دل عطا فرمایا ہے تو اس دل کو اس طرح بنا کہ یہ دل سمجھ سکے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف پر عمل کرنے والا، نہی عن المنکر سے بچنے والا بنا. تو حضرت کی اس گفتگو سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی